کس ایج میں نبض کیسی چلتی ہے، اور جنڈر کے اعتبار سے بھی اس میں فرق رہتا ہے اور ایج کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فرق رہتا ہے۔ تو ہم بتائیں گے بیماری کے اعتبار سے بھی نبض میں فرق ہو جاتا ہے، مختلف حالتوں میں نبض کیسی رہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ نبض شیر خوار کی نبض کیسی ہوگی۔ تو آپ اس میں ہیڈنگ ڈالیے، شیر خوار کی نبض۔ نومولود بچے میں آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے، یعنی اس کی نبض بہت تیز چلتی ہے، 100 سے اوپر ہوتی ہے۔ بچے کی نشو و نما کا عمل جاری ہوتا ہے، اس وجہ سے میٹابولک ریٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ آکسیجن کی زیادہ ہوتی ہے۔ شرائین اپنی قوت کے لحاظ سے نرم ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر صلابت اور لینت میں سے کون سا اختلاف لینت پائی جاتی ہے، اور قلب کی حرکت زیادہ ہونے کی وجہ سے نبض کی حرکت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبض کی حرکت جو ہے وہ قلب کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، لہذا شیر خوار بچے میں، دودھ پیتے بچے میں، بیبی میں چونکہ نبض قلب کی حرکت کے تابع ہے، اس لیے اس کے اندر قلب کی حرکت تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نبض کی حرکت بھی تیز ہوگی۔ تو قلب کی حرکت کیوں تیز ہوتی ہے، اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی کہ اس کے اندر آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اور آکسیجن کی ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ بھی ہم نے بتائی، کیونکہ بچے کے اندر سیلز بننے کا، نشو و نما کا عمل جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اور ٹیکیکارڈیا یہی وجہ ہے بچوں میں پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شیرخوار بچے میں آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نبض تیز چلے گی، اور نبض جب تیز چلے گی اور ٹیکیکارڈیا ہے تو نبض متواتر ہوگی، سریع ہوگی، اور جو بھی نبض نئی لین ہوگی وہ ہمیشہ ضعیف ہوگی، دبانے سے دب جائے گی اور نبض سلب نہیں ہوگی۔ نبض یہ تو شیرخوار بچے کی نبض تھی۔ دوسرا نبض اطفال کتنے قسم کے بچے، جب بچہ دودھ چھوڑ دے اور بالغ ہونے تک کے بچے کو ہم اطفال کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ بچوں میں چونکہ نبض کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نبض ان کی رطوبت زیادہ ہوگی تو نبض ممتلی ہوگی، اور جب نبض ممتلی ہوگی تو اس لیے حرارت بھی قوی ہوگی۔ حرارت قوی ہونے کی وجہ سے اطفال میں آکسیجن کی ڈیمانڈ شدید ہو جاتی ہے۔ دیکھیے شیرخوار بچے میں نشو و نما کے عمل جاری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے آکسیجن کی، لیکن یہاں پر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، رطوبت کی زیادتی ہونے کے باوجود یہاں پر حرارت کی زیادتی ہے، اس وجہ سے ڈیمانڈ آکسیجن کی زیادہ ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے بچے کی نبض تیز ہوگی، لیکن اعلی نبض یہاں بھی نرم ہوگی، لینت پائی جائے گی، اس لیے نبض میں ضعف اور تباتر پایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں سرعت پائی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شرائین سخت ہوتی رہتی ہیں، صلابت آتی رہتی ہے، جب صلابت آئے گی تو ضعف ختم ہو کر کے نبض میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سن شباب کو پہنچ کر نبض ضعیف عظیم میں بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر بچوں میں نبض، اطفال میں بھی نبض کیا ہوگی، سریع ہوگی، متواتر ہوگی، ضعیف ہوگی۔ تو اب آگے چلیے کہ سن شباب کے اندر کیا ہوتا ہے۔ سن شباب میں یہ اپنی تعریف کے لحاظ سے چونکہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں تمام اعضاء کی تشریح اور منافع اعضاء اعتبار سے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں پر جسمانی نشو و نما کے لیے کوئی بھی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سارے جسم کے افعال شباب پر ہوتے ہیں، اس لیے اسباب نبض کے تمام ارکان اعتدال سے زائد پائے جاتے ہیں، اس لیے اس عمر میں نبض کیا ہوگی، عظیم ہوگی۔ سن کہولت کی نبض کیا ہوتی ہے، اس عمر کی تشریح اس طور پر کی جائے کہ اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، منافع الاعضائی طور پر ان کے افعال سن شباب کے مقابلے میں کس قدر کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، یعنی سن شباب میں جو افعال اپنے شباب پر تھے وہ افعال کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس میں سن شباب میں چونکہ مزاج جو ہوتا ہے وہ حرارت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہاں پر اسی وجہ سے افعال وہاں تیزی سے کام کرتے ہیں، اور وہاں پر
سستی نہیں ہوتی ہے، لیکن سن کہولت میں وہی افعال سستی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور مزاج جو ہے وہ یبوست کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب مزاج یبوست کی طرف مائل ہو جائے گا، سن کہولت میں انسان کے اندر خشکی پیدا ہونے لگے گی، تو اس صورت کے اندر اسباب نبض میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اسباب نبض میں تبدیلی واقع ہوگی تو آکسیجن کی ڈیمانڈ بھی کم ہوگی۔ وجہ اس کی یہ رہے گی کہ جب یہیں پر یبوست آتی ہے تو وہاں حرارت قدرے کم ہو جاتی ہے اور شرائن وہاں پر سخت ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس عمر میں لوگوں کی نبض میں عظیم کے بجائے صغر پایا جائے گا، سرعت کی جگہ پر بطوت پائی جائے گی اور تواتر کی جگہ پر تفاوت پایا جائے گا اور لینت کی جگہ پر صلابت پائی جائے گی۔ یعنی سن کہولت میں جو نبض ہے وہ نبض صغیر ہوگی، بطیء ہوگی، متفاوت ہوگی، صلب ہوگی، لیکن یہ اصول عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی حیت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ یہ اصول کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سن کہولت میں جو بات ہے وہ رول لگا دیں ہر انسان کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں، جن کی نبض جو ہے افعال سن کہولت میں بھی اپنے شباب پر ہوتے ہیں، وہ اپنے بدن کو اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس آج اتنے ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم اور آگے بیان کریں گے۔